گزشتہ نشستوں میں ہم نے داڑھی پہ بہت تفصیل سے بات کی، پردے کا موضوع شروع ہو چکا ہے۔ پردے پہ یہ آپ بتا چکے ہیں کہ پردے کی اصطلاح قرآن و سنت اس سے خالی ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ جو حکم دیا گیا ہے وہ مردوں عورتوں دونوں کو دیا گیا ہے۔ ہم آگے بڑھے تھے اور بڑھنے کے بعد یہاں پہنچ چکے تھے کہ سورہ احزاب کا پس منظر آپ نے بہت تفصیل سے بتایا کہ شروع کہاں سے ہوئی، بات اٹھی کہاں سے ہے۔ اسی کو آگے جاری رکھیں اور پھر ہم چاہیں گے کہ براہ راست سورہ احزاب کی ان آیتوں پہ آیا جائے جہاں سے علماء نے پردے کے احکام برآمد کیے۔ شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدوجہد جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے آپ کر رہے تھے، اس میں کوئی مرحلہ آ گیا تھا جس سے متعلق کوئی بات پڑھنا چاہیے۔ دین کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ اسی ذیل میں میں صرف اس جانب توجہ دلا دوں کہ یہ بات کہ کیا چیز ہے کہ جو وقتی تدبیر کی نوعیت رکھتی ہے، کیا چیز ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی ازواج کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ، اس وقت کے صحابہ کے ساتھ خاص کوئی حکم ہے۔ یہ یوں نہیں ہے کہ میں یا آپ بیٹھ کے اس کو طے کر لیتے ہیں یا ہم کوئی قاعدہ بنا کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، آپ کو قرآن مجید کے اندر اترنا ہے، دیکھنا ہے کہ بات کہاں کہی جائے۔ اللہ کی کتاب ہی کرتی ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ عام روایت یہ بن گئی ہے کہ آپ آیت کو الگ اٹھا لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بات کہاں تھی، کس جگہ تھی، کس محل میں تھی، یہ چیز نظروں سے غائب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم سورہ نور کی طرف جائیں، ہم دیکھ لیں کہ سورہ احزاب میں کیا باتیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں۔ اس میں نے طرف توجہ دلائی تھی اور گیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بات یہاں سے شروع کی کہ اگر عام لوگوں کسی زندگی بسر کرنی ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ یعنی یہ بحث ہی یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیے اس کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک ایک برحلے کی چیزیں رکھ دیتا ہوں۔ یہ سورہ احزاب کی 29 آیت ہے۔ پوری کی پوری سورہ احزاب اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات پیش آ رہے ہیں ان کو موضوع بنا رہی ہے۔ ٹھیک، یعنی قرآن کی باقی صورتوں سے اس لحاظ سے۔ تو یہاں کیا کیا اس آیت 29 میں؟ یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن۔ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تدبیر، یعنی کیوں کہا گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ کیوں کہا گیا کہ آپ الگ ہونا چاہتی ہیں تو ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تدبیر اس فتنے کے سد باب کے لیے کی گئی جو منافقین اٹھانا چاہتے تھے۔ اس میں ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ چاہیں تو دنیا اور اس کے عیش کی طلب میں حضور سے الگ ہو جائے، اور چاہیں تو اللہ و رسول اور قیامت کے فوز و فلاح کی طلبگار بن کر پورے شعور کے ساتھ ایک مرتبہ پھر یہ فیصلہ کریں کہ انہیں اب ہمیشہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ٹھیک، یعنی چونکہ اب کچھ پابندیاں لگانی ہیں، جو اسکینڈل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا سدباب کرنا ہے، جو فتنہ اٹھانے والے ہیں ان سے اللہ اپنے پیغمبر کے گرانے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں زائد ذمہ داریاں ہوں گی اور کچھ نئے احکام دیے جائیں گے۔ تو یہ پس منظر ہے کہ جس میں یہ کہا گیا۔ طاہرات نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا ان سے وہی متوقع تھا۔ یعنی انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے، ہم نے فیصلہ کیا ہے، یہ ہمارا سوچا سمجھا فیصلہ ہے، ہم آپ ہی کے ساتھ رہیں گی۔ چنانچہ یہ تدبیر نہایت کارگر ثابت ہوئی اور ہر شخص پر واضح ہو گیا کہ اہل بیت رسالت کا انتخاب خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اس حرم کے اندر کسی کے لیے در اندازی کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اس سے گویا اس فتنے کا سدباب کر دیا گیا۔ جب انہوں نے دوبارہ انتخاب کر لیا تو اب کوئی نہیں آئے گا۔ منافقین یہ فتنہ جس طریقے سے اٹھا رہے تھے، استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ یعنی پوری سورہ کو جب آپ پڑھتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہیں تو جو تصویر سامنے آتی ہے وہ انہوں نے بیان کی ہے۔ وہ تصویر کیا تھی؟ اس پوری سورہ پر تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں منافقین کی ریشہ دوانیاں
جس طرح عام مسلمانوں کو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان و برگشتہ کرنے کے لیے بہت بڑھ گئی تھیں، اسی طرح منافقات کے ذریعے سے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے سکون کو درہم برہم کرنے کے لیے بھی بڑی خطرناک مہم چلا رکھی تھی۔ یعنی ایک باقاعدہ مہم ہے جو اس سورہ کے پس منظر میں ہے۔ منافق عورتیں امہات المومنین کے گھروں میں جاتی اور نہایت ہمدردانہ انداز میں ان سے کہتی کہ آپ لوگ شریف اور معزز گرانوں کی بیٹیاں ہیں، لیکن آپ لوگوں کی زندگی ہر راحت و لذت سے محروم بالکل قیدیوں کی طرح گزر رہی ہے۔ اگر آپ دوسرے گھروں میں ہوتی تو آپ کی زندگی بیگمات کی طرح نہایت عیش و آرام اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ گزرتی۔ ساتھ ہی وہ یہ وسوسہ اندازی بھی کرتی کہ اگر یہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں تو بڑے بڑے رئیس اور سردار آپ لوگوں سے نکاح کریں گے اور آپ لوگوں کی زندگیاں قابل رشک ہو جائیں گی۔ آگے کی آیات سے یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ منافقین کو بھی جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جانے اور آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ان کے اندر کچھ نہ کچھ وسوسہ اندازی کی ضرور کوشش کرتے۔ ان کوششوں سے ان کا اصلی مقصد تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے اندر کوئی اسی طرح کا فتنہ کھڑا کرنا تھا، اس طرح کا فتنہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کھڑا کر دیا تھا، جس کی تفصیلات سورہ نور میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ ورنہ ادنا درجے میں یہ فائدہ تو ان کو بدیہی طور پر نظر آتا تھا کہ اس سے ازواج نبی کے اندر بے اطمینانی پیدا ہوگی، اور کیا عجب کہ اس طرح کی کوئی شکل نکل آئے کہ وہ آپ کی ازواج کے ساتھ نکاح کرنے کا جو مضمون ارادہ رکھتے ہیں وہ پورا ہو جائے۔ یہ صورتحال کیا ہے؟ منافقین و منافقات کی ان چالوں سے اگرچہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن بالکل بے خبر نہیں تھیں، بعض تلخ تجربے ان کو ہو چکے تھے، لیکن شریف کریم النفس اور باحیا لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ان کے سامنے اگر ہمدردی اور خیرخواہی کے انداز میں بات کرتا ہے تو وہ اس کے کھوٹ سے واقف ہوتے ہوئے بھی اس کو جواب نرمی سے دیتے ہیں۔ امہات المومنین رضی اللہ عنہن بھی اپنی کریم النفسی کے سبب سے ان لوگوں کو نرمی سے جواب دیتی جس سے یہ کمینے لوگ اس طمع خام میں مبتلا ہو جاتے کہ ان کا پروپیگنڈا کامیاب ہو رہا ہے اور وہ بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ پس منظر ہے جس میں یہ کہا گیا، یعنی یہ آیا تخیر، یہ کہا گیا کہ آپ چاہیں تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کیے رکھیں اور چاہیں تو الگ ہو جائیں، ہم آپ کو رخصت کر دیں گے، خوشی کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ جیسے یہ بات کہی تو آپ دیکھیے آگے کیا کہا ہے، یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، نبی کی بیویوں تم میں سے جو کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے آسان سی بات ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بنی رہیں گی اور نیک عمل کریں گی انہیں ہم ان کا دوہرا اجر عطا فرمائیں گے اور ان کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی۔ یعنی یہاں سے تمہید اٹھائی گئی ہے، گویا بتا دیا گیا ہے کہ اب تمہاری ایک خاص حیثیت ہے، اس حیثیت کا لحاظ کر کے جو باتیں اب کہی جا رہی ہیں وہ تم کو سننی ہیں۔ انتخاب کر لیا تم نے دوبارہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اب سنو۔ اب وہ کیا کہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہاری حیثیت ہی بالکل مختلف ہے۔ تم سے پیغمبر پہچانے جاتے ہیں، پیغمبر کا گھر پہچانا جاتا ہے، اگر تمہاری حیثیت مجروح ہو گئی تو اس کی زد کس پر پڑے گی؟ اللہ کے پیغمبر پر پڑے گی، اور اللہ کے پیغمبر پر زد پڑنے کا مطلب ہے کہ پورا دین، پورے دین کی دعوت سب کچھ مجروح ہو جائے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ کیا کیا، یعنی پہلے کیا فرمایا کہ تمہیں حق دے رہے ہیں ہم، تم چاہو تو دوسری زندگی اختیار کر لو۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے تم پیغمبر کے گھر میں ہو، آخری درجے کی حجت تم پر پوری ہو چکی ہے، اب اگر اس حیثیت کو قبول کر کے ساتھ دینا چاہتی ہو تو یہ سمجھ لو کہ اس کے بعد غلطی ہوئی تو سزا دوہری ہے،
اور جو کچھ ان پابندیوں کو قبول کر کے تم زندگی میں ایک لحاظ سے ایثار کرو گی تو اس کی جزا بھی دوری ہے. یعنی بہت انصاف کے ساتھ ان کے لیے پہلے ایک قانون کا اعلان کیا, اس کے بعد تمہید اٹھائی کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یہ جو عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اس پر میں نے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہے. مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت و تعلق کی وجہ سے تمہاری ایک خاص حیثیت ہے جس کو تمہیں ہر حال میں محفوظ رکھنا چاہیے, اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو اس مرتبے اور مقام کے منافی ہو. تمہارے ہر طرز عمل کے اثرات اس دعوت اور مشن پر ہوں گے جس کے لیے خدا نے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا ہے. تو یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. اب اس کے بعد وہ احکام ہے جو دیے گئے ہیں. وہ کیا احکام ہے؟ فرمایا ہے کہ فلا تخزن قول فیطمع الذی فی قلبہ مرض, اگر تم خدا سے ڈرو تو ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا لہجہ اختیار نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کسی طمع خام میں مبتلا ہو جائے. معروف کے مطابق بات کیا کرو. یعنی اب یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا کرنے آتے ہیں تمہارے گھر میں, یہ باہر سے کوئی چیز بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیش نظر کیا ہوتا ہے, یہ بدبخت کیا اسکینڈل بنانا چاہتے ہیں. تو تم تو شریفانہ طریقے سے جیسے بات کی جاتی ہے بات کرتی ہو, لیکن نرمی کی بات طرح طرح کے مطلب نکالتے ہیں باہر جا کے. اس لیے لحاظ کیا کرو کہ یہ لوگ جب آ جائیں تو نرمی کا لہجہ اختیار نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے. یعنی یہ کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ فرمایا جس کے دل میں بیماری ہے. وہ بیماری کیا تھی؟ حسد کی, کینے کی بیماری. وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ساری بساط ہی الٹی گئی ہماری. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ساری مدینے کی صورتحال تبدیل ہو گئی تھی. تو جو اقتدار کا خواب وہ دیکھ رہے تھے وہ بھی پریشان ہو گیا. تو فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے, وہ کسی طمع خام میں مبتلا ہو جائے. لفظ دیکھیے نا کیا کہا جا رہا ہے. یعنی اس کو خیال ہو جائے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا, میں ہو سکتا ہے کہ ان کو شیشے میں اتار لوں. اس طرح کی باتیں کر کے ممکن ہے گھر میں ایک بے چینی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے. اور فرمایا اور معروف کے مطابق بات کرو, سیدھی صاف بات کرو, اس چیز کا لحاظ رکھو. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے لوگوں نے آواز کا پردہ برآمد کیا. اب یہ سمجھ لیجئے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے, کس پس منظر میں کہی جا رہی ہے. اس کے بعد آگے کیا فرمایا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. یعنی دوسری عورتوں کو باہر جانا ہے, کام کرنے ہیں, کھیتوں میں جانا ہے, بکریاں چرانی ہے, ریوڑ لے کے جانا ہے. اور یہ سب کچھ آگے آپ جا کر دیکھیں گے کہ حضور کے زمانے میں سب کچھ ہوتا. شیخ نے یہ بتایا تھا کہ خود ہمارے ہاں بھی یہی چیز رہی. اشرافیہ ہی ہے کہ جو گھروں میں بٹھا سکے لوگوں کو یا خواتین کو. باقی بیچاری عورتیں گھروں میں کام کرنے کے لیے آتی تھی, جھاڑو دینے کے لیے, روٹی پکانے کے لیے. دلی میں, لکھنؤ میں, ہمارے پرانے گھروں میں وہی عورتیں کھیتوں میں کام کر رہی ہوتی تھیں, وہی جانوروں کا چارہ اٹھا کے لا رہی ہوتی تھی. تو ان میں سے کسی چیز کو کیسے روکیں گے آپ؟ ٹھیک, کیا چیز روکی جا رہی ہے کہ نہیں تم پیغمبر کی بیویاں ہو. چونکہ اسکینڈل بنائے جا رہے ہیں تو اب تمہیں گھر میں ٹک کے رہنا ہے. یہ خصوصی احکام جو ہے وہ ایسے شروع ہوئے ہیں. یہ جو صورتحال ابھی آپ نے بتائی اس کو آگے کنٹینیو یہیں سے رکھتے ہیں. صرف اس کی ایک تمثیل کے طور پہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ امریکہ میں مسلمان نارمل رہ رہے تھے لیکن 11 ستمبر ہو گیا, سب کا شک ہے کہ مسلمانوں نے کیا ہے, تو اب اس موقع پہ ہم اپنی بچی کو یہ کہیں گے نا باہر جا کر کبھی اونچی آواز میں کلمہ مت پڑھنا, کہیں جا کر وہ اس طرح کی بات مت کرنا جس سے کوئی تائید کرنا. تو اسی طرح کی صورتحال تھی کوئی. میں یہی عرض کروں گا بعد میں کہ یہ چیزیں کسی بھی وقت پیش آ سکتی ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں کس درجے میں منافقین سے پیش آئیں اس کی تصویر ہی لوگوں پر واضح نہیں ہے. اس لیے وہ ان آیات کو نکالتے ہیں اور نکال کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی عمومی احکام دیے جا رہے ہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. بیگمات ہیں لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمران کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے. تو جو روایت بیگمات کی تھی جیسے وہ سج دج کے زیورات پہن کے باہر نکلتی تھیں پھر جاتی تھیں مختلف جگہوں کے اوپر, تو فرمایا گیا کہ یہ کام آپ کو نہیں کرنا, آپ اپنے گھروں میں رہیں. یہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ہے جس سے پورا کا پورا فلسفہ ہمارے ہاں برآمد کر لیا گیا کہ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے.
یہ بات عورتوں کو کہیں نہیں جا رہی. بات شروع یہاں سے ہوئی ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے، تم کو تو ایک بڑے منصب کے اوپر کھڑے ہو کر یہ معاملہ کرنا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اچھے معاشروں میں آپ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے لوگوں سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن حکمرانوں سے تو نہیں ہونی چاہیے، علماء سے تو نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں یہ ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جہاں تک عام عورتوں کا تعلق ہے ان کی ذمہ داریوں کی نوعیت بالکل الگ ہے. تو آپ کے لیے بندوبست کرنا ہمارا کام ہے، لیکن اس اسکینڈل کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان فتنوں کے سدباب کے لیے آپ اب گھروں میں ٹک کر رہیں گی. میرا گھروں سے باہر نکلنے کو بھی بغیر کسی غیر معمولی ضرورت کے ممنوع قرار دے دیا گیا. اس سے ہم نے یہ عمومی حکم نکال لیا کہ عورتوں کا دائرہ عمل گھر میں ہے، اور اس کے بعد پھر تضادات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے کہ تمدن میں تبدیلی آ گئی. میں عرض کر رہا ہوں کہ قدیم زمانے میں بھی آپ دیکھیں مدینے میں بھی اس کے بعد بھی جو ریوڑ چلانے والی ہیں وہ نکلتی رہیں. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک بچی کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا تھا، رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ کل سے تم اپنے اونٹوں کو لے کے باہر نہیں جاؤ گی، کیونکہ لوگوں کو جانا ہوتا تھا. آگے آپ دیکھیں گے بہت سی ایسی روایات آئیں گی جس میں تصویری مدینے کی بالکل مختلف عام عورتوں کے لیے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کی صورتحال یہ ہے. مزید دیکھیے کیا کہا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہو. لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی پہلی بار کام دیے جا رہے ہیں. عربی زبان کی اس پہلو سے پوری طرح واقف رہنا چاہیے کہ اس میں فعل جو ہے وہ موقع کے لحاظ سے استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں مطلب کیا ہے کہ تمہاری توجہ اب زندگی کی عام سرگرمیوں پر نہیں ہونی چاہیے، ساری توجہ نماز کے اہتمام، زکوٰۃ کی ادائی اور ان چیزوں پر رہنی چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں تو آپ سے کہا جائے کہ بھئی اب آپ کو صرف علوم پڑھنے چاہیے، آپ کو سارا دن انہی چیزوں میں مشغول رہنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے ایک دوسری زندگی اختیار کر لی ہے. تو یہ اس ذیل میں یہ نہیں ہے کہ وہ اقامت صلاۃ نہیں کرتی تھی، زکوٰۃ نہیں دیتی تھی، ان کو پہلی بار حکم دیا جا رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، روز کہتے ہیں، تو وہ پہلی بار تو ہدایت پانے کی دعا ہے، اس کے بعد ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی دعا ہے. بالکل اسی طریقے سے عربی زبان میں جو فعل ہوتے ہیں وہ ابتدا کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ اہتمام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ نتیجے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بہت عمدہ مثال ہے اس کی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والے ایمان لاؤ. تو ایمان والے تو وہ ہیں اپنے اقرار کے لحاظ سے، لیکن ان سے کہا گیا ہے کہ حقیقت میں ایمان لاؤ. تو یہاں ان افعال کا کیا مقصد ہے کہ تمہاری ساری توجہ اقامت صلاۃ پر، لوگوں پہ خرچ کرنے کے اوپر، اللہ اور رسول کی فرمانبرداری پر رہنی چاہیے. رخ بدلا جا رہا ہے کہ دنیا سے منہ موڑ لو، اس لیے کہ تمہاری ذمہ داریوں کی نوعیت بالکل اور ہو گئی ہے. دیکھیے اس کی وجہ بتائیے آگے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس گھر کی بیویوں، یعنی اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اس گھر کی بیویوں کہ تم سے وہ گندگی دور کرے جو یہ منافق تم پر تھوپنا چاہتے ہیں اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، یعنی قرآن مجید جو ہے وہ یہاں سے گویا بتا رہا ہے. یہ آیا تطہیر اس کو کہا جاتا ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ احکام دیے گئے ہیں تو بتایا گیا ہے کہ کیا مقصد ہے ان احکام کا. یہ تم پر کوئی نہ کوئی اسکینڈل بنا کے تہمت تھوپنا چاہتے ہیں، کوئی غلاظت پھینکنا چاہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ تو کوئی نہ کوئی غلاظت جھاڑو انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہے، آپ پر ڈالنا ہی چاہتے ہیں. آپ کو اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. آگے دیکھیے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اللہ کی آیتوں اور اس کی حکمت کی جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا دھیان لگاؤ، زکوٰۃ کی طرف دھیان لگاؤ، اللہ رسول کی اطاعت میں سرگرمی دکھاؤ. اور تمہارے گھر میں تو خدا کی کتاب نازل ہو رہی ہے، اللہ کا دین ہے، تم اس کی دعوت و تبلیغ میں مصروف ہو جاؤ. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ بڑا ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے. تو یہ اصل میں وہ ہدایات ہیں جو ازواج مطہرات کو دی گئیں. بصیرت کے ساتھ پڑھیے، پس منظر کو سامنے رکھیے. ادنا درجے میں بھی یہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہ آپ پر بعض پابندیاں لگا دی گئی ہیں اور عورت کا دائرہ عمل گھر متعین کر دیا گیا ہے. آپ دیکھیں اس کے بعد کیا تضادات پیدا ہوتے ہیں، دیہاتی زندگی میں کیا ہوتے ہیں، آپ کی جدید معاشرت میں کیا ہوتے ہیں.
ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی خاتون سے علاج نہیں، کسی مرد سے علاج نہیں کرائیں گے، اور عورت کو ڈاکٹر بننے بھی نہیں دیں گے. وہ نکلے گی، جائے گی، پڑھے گی، یہ سب معاملات ہوں گے. زندگی کے معاملات چل رہے ہیں، تعلیم کا بندوبست آپ کر رہے ہیں، زندگی کا ہر شعبہ. تو یہ غلط جگہ ہے جہاں سے استدلال کیا گیا ہے. وہ کرنا فی بیوتکن کے جو الفاظ ہیں وہ جس محل میں، جس مقام پر، جس سلسلے میں کہے گئے ہیں وہ سلسلہ ہی بالکل مختلف ہے، یعنی اس کی جو نوعیت ہی نہیں ہے. یہ وہ حصہ ہو گیا. اچھا، اب صورتحال کیا ہوئی ہے؟ آگے آپ سورہ کو پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ اس کے باوجود باز نہیں آئے. یعنی پہلے کیا ہدایات تھی؟ گھروں میں ٹک کے رہو، باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو بیگمات کے طریقے کے اوپر باہر جانے کا طریقہ دیکھتی ہو کہ سرداروں کے یہاں ہوتا ہے، تمہارے وہ شائن شان نہیں ہے. تمہیں اپنے دین کے ساتھ وابستہ رہ کر گھر میں وہ سرگرمیاں اختیار کرنی ہے جو عبادت کی ہیں، ریاضت کی ہیں، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل کیا جا رہا ہے، جو حکمت سکھائی جا رہی ہے، اس کا چرچا کرنا ہے. ابھی اتنی بات تھی، نہیں باز آئے، راستے نکالتے تھے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کسی دعوت میں بلائے جاتے ہیں، وہاں سے تلاش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا اس کو میں نے ربط سے واضح کیا ہے. یہ منافقین اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے. یہ اب آیت 53 آگے جا کے شروع ہو گئی اسی سورہ میں. باز نہیں آ رہے تو پھر کیا کرو؟ اس لیے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بعید تھا کہ یہ احکام سب مسلمانوں کو دیتے ہیں. پیغمبر کا گھرانہ زیر بحث، تم اب نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو. پہلے پابندی ان پر لگائی گئی تم باہر نہیں جانا، کہ باہر نہ جاؤ. اب پابندی لگائی گئی کہ جو گھروں میں آنا جانا ہوتا تھا، ظاہر ہے تم اب گھروں میں نہیں جاؤ گے. اچھا، اس میں استثناء کیا ہے؟ الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء، الا یہ کہ تم کو کسی کھانے پر آنے کی دعوت دی جائے، جب بھی اس طرح کے اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو. یعنی جس وقت کھانے کا وقت آ جائے اور بلایا جائے اسی وقت جاؤ. پہلے جا کے بیٹھو گے، تاک جھاک کرو گے، راستے نکالو گے. اس میں یہ نہیں کہ کوئی سارے صحابہ کرام کے ساتھ مسئلہ ہے، نہیں، ان کی آڑ لے کر منافقین آ جاتے اور وہ راستے پیدا کر لیتے. تو پہلی بات یہ کہی وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، ہاں جب تم کو بلایا جائے تو وقت کے وقت داخل ہو. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، پھر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو. یعنی پہلے فرمایا کہ بلایا جائے تو اسی وقت جاؤ، پہلے جا کے کھانے کے تیار ہونے کا انتظار نہ کرو، مجلس لگا کے بیٹھ جاؤ. پھر کیا ہے، جب کھانا کھا چکو تو اس کے بعد بھی فوراً جاؤ. اب آگے دیکھیے کیا کہیں، اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، اس سے پیغمبر کو اذیت ہوتی ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور تمہیں جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، اصل میں وہی حجرے تھے بنے ہوئے، مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے. یعنی گویا پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف کے لیے اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہی نماز پڑھاتے، اسی مسجد میں بات کرتے، وہی سارا دن لوگ بیٹھے بھی رہتے، گفتگو کرتے. بیٹھے ہوئے ہیں، پانی مانگنے کے بہانے میں چلے گئے، حجرے ساتھ ہی ہیں. تو فرمایا تمہیں جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ حجاب کا لفظ یہاں ہے، پردے لگے ہوئے ہیں تو اندر نہیں جاؤ، دندراتے ہوئے اندر داخل نہ ہو جاؤ، پردے کے پیچھے سے مانگو. فرمایا کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اپنے دلوں کی پاکیزگی بھی خیال رکھو، ان کے دلوں کی پاکیزگی بھی خیال رکھو. یہی چیز موضوع ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، یہ دیکھیے وہ کیسے قرآن کھولتا ہے اس بات کو. کہتا ہے تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ. کہ اس کے بعد تم اس کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو. یعنی جو ارمان تھے دلوں کے اندر کھول دیا اس کو. قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بات ایسے کرتا چلا جاتا ہے کہ آپ آخر تک جب جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سارا کا سارا اسکینڈل کھل کے سامنے آ گیا. یہ ہو کیا رہا ہے؟
ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اللہ کے نزدیک یہ بڑی سنگین بات ہے. ان تبدو شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما. کچھ ظاہر کرتے ہیں کہ پانی مانگنے گئے تھے، کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے دل میں. فرمایا تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اللہ کے لیے برابر ہے. تو یہ وہ ہدایات و احکام ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو دیے گئے. اس کے بعد آگے یہ بتایا ہے کہ چونکہ اب آپ کے باہر نکلنے پہ پابندی لگا دی، لوگوں کے آنے پہ پابندی لگا دی، تو گھر میں کوئی آ بھی سکتا ہے یا نہیں. تو ایک فہرست بتائیے آگے کہ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن، اس میں پھر رشتے گنوائے ہیں کہ البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ان کے باپ آئیں، اس میں کوئی حرج نہیں کہ ان کے بیٹے آئیں، ان کے بھائی آئیں، ان کے بھتیجے آئیں، میل جول کی عورتیں آئیں. تو آگے پھر ایک فہرست گنوا دی ہے. تو یہ اصل میں وہ جگہ ہے کہ جن کو جس وقت آپ ان کی تعمیم کر دیتے ہیں تو اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اتنے انصاف سے کام لیا کہ پہلے ان کو اجازت دی کہ وہ عام عورتوں کی زندگی میں جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں. عیش کی طلب کرنا، دنیا کے اندر اچھی سے اچھی زینت حاصل کرنا کوئی ممنوع چیزیں نہیں ہیں، جائیں. لیکن جب انہوں نے پیغمبر کے ساتھ کو اپنا لیا ہے تو پھر نہیں یہ کرنا ہے. اور یہ بالکل واضح کر دیا کہ لوگ اذیت دینے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں، وہ رستے نکالتے ہیں. یہ وہ پس منظر ہے جس کے اندر ازواج مطہرات کو یہ احکام دیے گئے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس پس منظر کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے جو اس کے اندر چھپا ہوا موجود ہے. اور میں آپ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس میں منفرد ہوں. ہمارے جلیل القدر اہل علم کی ایک بڑی تعداد بہت اچھی طرح سمجھتی ہے کہ یہ سب ہدایات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق ہیں. بلکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بات تاریخ میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کچھ دوسری خواتین نے یہی طریقہ اختیار کرنے کی کوشش اس کے بعد پھر وہ یعنی اس کے بعد وہ مقام آتا ہے اس کے فوراً بعد. یعنی پہلے یہ بات بیان کی گئی، درمیان میں دیکھیے ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلا دوں. یہ جو ہے نا کہ اللہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی، ہمارے یہاں ویسے درود کا ایک لفظ لوگوں نے اختیار کیا ہے، حضور پر رحمت بھیجنے، رحمت کی درخواست کرنے، اللہ تعالیٰ سے رحمت بھیجنے کی دعا کرنے. یہ مطلب ہے اس کا. اس کو صلاۃ یا درود کہتے ہیں آپ. درود تو اس کا فارسی ترجمہ ہے. وہ آیت بھی اصل میں یہاں آئی ہے چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کے گھر کو اسکینڈل کا ہدف بنایا جا رہا ہے. تو یہ تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ یہ منافق تو نہیں جانتے کہ کس ہستی کا واسطہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیج رہے ہیں. ایمان والو تمہارے لیے بھی صحیح رویہ یہ ہے کہ تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو. یعنی چونکہ حضور ہدف بنے ہیں تو ایمان سے کہا گیا کہ منافقین تو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں تمہارا رویہ پیغمبر کے ساتھ اور پیغمبر کے گرانے کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. یہ اس کے بعد آیت آئی. اس کے بعد اب دیکھیے کہ مزید کیا ہوا. کھلتے جاتا ہے نا، آگے بات بڑھتی جاتی ہے. ان الذین یعنی پہلے ازواج مطہرات کو بتایا کہ پس منظر کیا ہے، انہیں حق دیا کہ وہ چاہیں تو عام عورتوں کی زندگی اختیار کر لیں. اس کے بعد بتایا کہ جو ذمہ داری کے جس منصب پر فائز ہو اس میں غلطی کرو گی تو دوہرا عذاب، صحیح رویہ اختیار کرو گی اللہ کے رسول کی اطاعت پر منصب اور اپنی شان کا لحاظ رکھو گی تو دوہرا اجر. پھر وہ میں نے عرض کیا کہ ہدایات دی کہ تمہارے لیے یہ ہے. اب دیکھیے وہ پس منظر کیسے کھولتا ہے قرآن. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ اور اس کے رسول کو جو لوگ اذیت پہنچا رہے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کر دی ہے. سچے اہل ایمان کو کہا رحمت کی دعائیں کرو. اب یہ بتایا کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کو سامنے رکھ کے یعنی یہ اللہ اور رسول کی کو اذیت پہنچا جا رہا ہے. رسول کو اذیت پہنچائیں گے تو وہ آپ اللہ کو اذیت پہنچا رہے ہیں. تو فرمایا کہ ان پر اللہ نے لعنت کر دی ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا عظیما، عذاب مہینہ، اور ان کے لیے اس نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا. اس درجے کے منافق ہے یہ سب کر رہے ہیں. اچھا اب یہ بتایا کہ یہ صرف یہ نہیں کر رہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اہل ایمان میں بھی بہت ممتاز لوگ ہیں، ان کو بھی اگر ہدف بنا لیا جائے تو اس میں بھی نقصان پہنچتا ہے. چلیے اس گھر میں نہیں. تو اب یہ بتایا کہ صرف یہی نہیں ہے
والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اس طرح ان پر تہمتیں لگا کر بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو اذیت دے رہے ہیں، انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیے۔ یعنی اب کوئی شبہ رہ گیا اس معاملے میں کہ پس منظر کیا ہے، صورتحال کیا بیان کر دی گئی ہے، یہ پہنچ گئی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا ہے جس کو ہمارے ہاں پردے کا حکم بنا لیا گیا، درحال کہ اس میں الفاظ بھی بالکل مختلف اور اس کا پس منظر یہ میں نے بیان کر دیا، یہ تسلسل سے چلا آ رہا ہے یہ سب چیزیں جتنی ہیں۔ اب خطاب کر کے کہا یا ایھا النبی، ان کی شرارتوں سے اپنی حفاظت کے لیے، یعنی پہلے بیان کیا کہ کس درجے کے شریر ہے، کس درجے کے شریر ہے، یعنی اذیت اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کو دے رہے ہیں، بہتان لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے آخری درجے کے گناہ، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ بے گناہ لوگوں پر تہمت لگائیں، اور اگر تہمت لگانے کے لیے ہدف پیغمبر اس کا گرانا یا صالحین مومنین کو اختیار کر لیا جائے تو پھر تو اس پس منظر میں آ کر اب یہ کہا کہ اے پیغمبر اب اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور عام مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی یہ احتیاط کرے۔ وہ کیا احتیاط ہے وہ اس کے بعد زیر بحث آئی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے ازواج مطہرات کے بارے میں بیان کیا ہے اس میں کوئی چیزیں تو پوچھ لیجئے، پھر ہم اس آیت کو بتائیں گے آپ کو کہ وہ دیکھیے اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے، اصل بات کیا ہے، جس کو لوگ عام طور پر ہوتا کیا ہے، یہ سب کچھ جو کچھ ہے اگر آپ اس کو تدبر کے ساتھ پڑھیں تو یہ پوری چیز سامنے ہے۔ آپ اگر اس کے اندر سے آیتیں اٹھانا شروع کر دیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیا بات کہی گئی ہے کیا نہیں کہی گئی۔ تو اس کو اس طرح دیکھا ہے جلیل القدر اہل علم نے بھی، اور میرے جلیل القدر استاذ امین احسن اصلاحی نے بھی، اور میں نے بھی اپنی تفسیر میں یہ سب کچھ بیان کیا ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اچھا ہم صاحب، اس پہ ایک سوال یہ اس موقع پہ پیدا ہوتا ہے، جب عام طور پہ ہم یہ پس منظر بیان کرتے ہیں اور یہ طے ہو جاتا ہے کہ ازواج مطہرات کو خاص صورتحال میں دیا گیا ہے، کہا گیا ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ امت کے لیے تو رول ماڈل یا جو نمونہ یا مثال ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ٹھیک ہے ان کو خاص حالات میں دیا ہو، لیکن ہم نے تو ایز اے رول ماڈل انہیں کو فالو کرنا ہے نا، وہ گھر میں رکی تھی تو ہمیں بھی گھر میں رکنا چاہیے۔ یہ یعنی غلط استدلال ہے، یہ بات اس زاویے سے قرآن کر ہی نہیں رہا۔ یعنی جس جگہ رول ماڈل بنانا مقصود ہوتا ہے وہاں قرآن بتاتا ہے کہ یہ رول ماڈل کے طور پر ذکر ہو رہا ہے، اس نے تو ساری تمہید یہاں سے اٹھائی ہے۔ پھر اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، پھر عام عورتوں سے کہنا چاہیے کہ بیویاں تو تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یعنی یہ ساری میں نے جو دراز نفسی کی ہے یہ بتانے کے لیے کی ہے کہ یہاں صورتحال ہی بالکل مختلف ہے۔ یعنی ایک اسکینڈل بنایا جا رہا ہے، ایک فتنہ اٹھایا جا رہا ہے، پیغمبر کا گرانا، مسلمان اس کا ہدف ہے۔ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ازواج مطہرات کے لیے، ابھی جو آیت زیر بحث آئے گی آپ حیران کن طریقے سے دیکھیں گے کہ پیچھے کوئی ذکر نہیں ہے عام مسلمان عورتوں کا، یہاں آ گیا ہے۔ تو قرآن مجید ایسے نہیں کرتا کہ وہ آپ کے اوپر اس طرح کی منطق چھوڑ کے اپنے احکام دینا شروع کر دے کہ اب آپ جو جی چاہے، نہیں، وہ جس جگہ پہ عام عورتوں کو شامل کر رہا ہے اس جگہ آگے اس نے ذکر کیا عام عورتوں کا۔ یہ ابھی ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کیونکہ وہی عام ترین جگہ ہے اس ذیل میں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ یہ سمجھ لیں بہت اچھی طرح سے کہ حجاب سے متعلق احکام میں بڑی غلط فہمیوں میں سے یہ غلط فہمی ازواج مطہرات کے بارے میں ان خصوصی احکام سے پیدا ہوئی۔ اور پھر توجہ دلا دوں کہ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ قرآن مجید میں جائیں اور جا کر خود کہہ دیں کہ یہ فلاں حکم فلاں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ پس منظر اس طرح قرآن واضح کرتا ہے، ایسے آپ اس کے اندر جاتے ہیں تو وہ بتاتا ہے آپ کو کیا صورتحال ہے، اس میں ایک ایک چیز کو الگ کر کے بیان کرتا ہے۔ ابھی جو آیت آگے آ رہی ہے اس سے پہلے یہ بتایا کہ ان لوگوں نے پیغمبر کے گرانے ہی کو نہیں، اللہ ہی کو نہیں، اللہ کے رسول ہی کو نہیں، عام مسلمانوں کو بھی ہدف بنا دیا۔ عام مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، یعنی حضور کی ازواج مطہرات کے بارے میں بتا کے عام مسلمان کہاں ہدف بن رہے ہیں، کس پس منظر میں بن رہے ہیں۔ یعنی وہاں پہ گھر کے اندر جانے کے تو اس طرح کے واقع ہے ہی نہیں، اس طرح سے جا کے اسکینر بنانے کا موقع بھی نہیں ہے۔ وہاں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، تو ان سے بچنے کے لیے اب کیا کرنا ہے وہ زیر بحث آ رہا ہے۔ سر ایک سوال ہے کہ لوگ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہدایات دی گئی تھیں یہ سچویشن اسپیسیفک تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے تھی،
لیکن یہی طریقہ کار اگر آج کل بھی اپنایا جائے گا، فار ایگزامپل خواتین کو 4 دیواری میں رکھا جائے گا، ان کو برقع پہنایا جائے گا، ان کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا، تو آج کل بھی حفاظت ہوگی اس طرح کی کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے. تو لوگ اس کو آج کل بھی اسی طرح احتیاطی تدابیر کے طور پہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے تو سب اچھا ہوگا. ایک لفظ پہ توجہ دیں، رکھا جائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نہیں کہا، پہلے ان کو اختیار دیا کہ آپ عام عورتوں کی زندگی اختیار کریں، اس کے بعد ہدایات دیں. اچھا رکھا جائے گا، کون رکھے گا؟ اللہ نے تو رکھا نہیں، اب آپ رکھنے جا رہے ہیں تو اپنی اتھارٹی بتائیے کیا ہے آپ کے پاس. اچھا کوئی خاتون خود یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ زندگی زیادہ پسند ہے، تو یہ زیر بحث ہی نہیں ہے، اختیار کر لیں، اس کی مرضی ہے. وہی وہ تو دیکھیے ایک آدمی ساری زندگی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، ساری زندگی کہتا ہے جی میں ایک دن چھوڑوں گا، ایک دن روزہ رکھوں گا. ان کو تلقین کی جائے بچپن سے اور اس کو ایک ایسا طریقہ کار زندگی کا بنا کے پیش کیا جائے کہ بہتر یہی ہے، بہتر وہی خواتین ہیں جو کہ بالکل کورڈ ہوتی ہیں گھروں میں. یہ پھر دین میں ایک بدعت پیدا کرنا ہوگا. اس لیے کہ جب آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے سے متعلق اس سارے پس منظر سے واقف ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تفریق کیوں کیا، یہ تفریق بڑی معنی خیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے پھر اہتمام کیا گیا، بندوبست کیا گیا، سارے معاملات کیے ان کے لیے، خصوصی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے علاقے مخصوص کیے گئے جہاں سے کفالت ہوگی. عام عورتیں کیا کریں گے؟ یعنی آپ یہ ایک آئیڈیل ان کے لیے بنا دیں گے، اس کے بعد پورا تمدن، پوری تہذیب، پوری ضروریات سب کچھ ختم ہو جائے گا. شادی بھی نہیں کر سکیں گے اگر ہسبینڈ. اور اس کے بعد پھر آگے کیا کریں گے؟ یعنی جہاں اسکینڈل بنے تو شادی بھی نہیں کرے گا ان کے ساتھ کوئی. یہ سمجھے اس بات کو کہ یہ احکام کس پس منظر میں دیے جا رہے ہیں اور کس جگہ سے ہیں. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ جو محققین علماء ہیں انہوں نے کبھی بھی ان کو عام لوگوں کے لیے نہیں مانا. اچھا غم صاحب، یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے ازواج مطہرات کے بارے میں، یہ تو صحابہ کرام کی بیگمات کے بارے میں بھی تو ہو سکتا تھا کہ ان کی بھی اسکینڈلائز کیا جاتا، تو وہاں ان کو یہ ہدایت پھر کیوں نہیں دی؟ میں نے وہی گزارش کی ہے، دیکھیے ان کو نہیں دی گئی نا، تو اب ہم اس جگہ پہنچ گئے سورہ احزاب میں جب وہ بھی زیر بحث آئی. یہ سوال ہے اصل. جی ہاں، تو دیکھیے جب ہم زیر بحث آئی ہیں وہاں یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں صرف وہاں بھی صرف ازواج کا ذکر ہوتا، وہاں بھی صرف حضور کے گرانے کا ذکر ہوتا. وہاں پر حضور کی ازواج، آپ کی بیٹیاں، اور اس کے بعد کہا ہے عام مسلمان عورتیں. تو قرآن مجید جس جگہ کوئی ہدایت، وقتی ہدایت بھی دینا چاہتا ہے تو اس صراحت کے ساتھ دیتا ہے، کیونکہ اس طرح کی ہدایات میں ایسی غلط تعویلات کا امکان پیدا ہو جاتا ہے اور آپ خواہ کسی کے لیے زندگی تنگ کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ اصل میں تنگ کیا کرتے ہیں؟ آپ تضادات کا ایک نمونہ بن کے رہ جاتے ہیں. یعنی پھر لوگ تاریخ کے انداز میں پوچھتے ہیں کہ وہ مغلانی تو عورت ہوتی ہی نہیں نا جو آپ کے گھر میں کام کرنے کے لیے آتی ہے، وہ خاتون تو عورت ہی نہیں ہوتی جو کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جاتی ہے. اچھا اس کے بعد پھر آپ بتاتے ہیں کہ عہد رسالت میں لونڈیوں کا لباس کیا تھا، ان کا آنا جانا کیا تھا، وہ بھی خواتین نہیں ہوتی. کیا کہیں گے اس کے بعد؟ تو سمجھے اس بات کو کہ کیا بات کہی جا رہی ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ہدف بنایا گیا ہے، بہتان ترازی کا ہدف بنایا گیا ہے. اس موقع کے اوپر پہلے ان کو تخیر دی گئی، یعنی اختیار دیا گیا کہ وہ عام آدمی کی زندگی بسر کرنا چاہے تو چلی جائے، اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر ایک فقر کی زندگی بھی ہے، مشکل زندگی بھی ہے، گھروں میں بھی رہنا ہوگا اور اپنے مرتبے کا لحاظ کر کے اپنی سرگرمیاں بھی تبدیل کرنی ہوں گی. یہ ساری بات یوں ہے. ٹھیک، میرا خیال ہے ہم سب اب آگے بڑھتے ہیں اور جہاں پر وہ خطاب بڑھ رہا ہے ازواج مطہرات سے اس کا بھی مطالعہ کرتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو پھر آپ نے اس طرح ذکر کیا مولانا امین احسن کا، پیچھے سے تو انہوں نے یہی تمہید اٹھائی ہے، اس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں اور اس پر پھر آپ کا جو نقطہ نظر ہے اس کو بھی ہم سمجھیں. تو اب اس جگہ پہنچ گئے ہم. یعنی میں پھر عرض کر دوں کہ یہ ہم جو چیزیں پڑھ رہے ہیں یہ مختلف جگہوں سے نہیں پڑھ رہے، وہی سلسلہ چل رہا ہے. یعنی وہ سلسلہ جو پیچھے سے جاری ہے، ایک بار پھر دیکھ لیجئے. بات یہاں پہنچ گئی کہ جب سب ہدایات ازواج مطہرات کو دے دی تو پھر عام لوگوں سے کہا کہ ان منافقوں نے تو پیغمبر کو، پیغمبر کی ذات کو ہدف بنایا ہے، تم سچے صاحب ایمان ہو تو تمہیں ہم بتاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر کے لیے رحمت بھیجنے کی بات کر رہے ہیں. ان ظالموں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، تم بھی اللہ اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ. یعنی منافقین کے مقابلے میں سچے اہل ایمان کو یہ کہا ہے شریک ہو جاؤ اور درود و سلام بھیجا کرو، یعنی رحمت کی دعائیں کیا کرو آپ کے لیے. یہ درود کیا ہے؟
رحمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس کے فوراً بعد دیکھیے 56 آیت, اس کے بعد کیا ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ اور اس کے رسول کو جو لوگ اذیت پہنچا رہے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کر دی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی چھوٹی موٹی بات کر دی ہے, اذیت اپنے آخری جگہ تک پہنچ گئی ہے. پھر اس کے بعد وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, یعنی ایسے ظالم ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہاں سے بات اٹھائی نا اللہ اور رسول سے, اس کے بعد کہا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اب اللہ تعالیٰ عام لوگوں کی طرف آ گئے. یعنی وہ بات جو یا نساء نبی لستن کا احد من النساء سے چلی تھی کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تمہارے لیے اگر غلطی کرو گی تو دوہری سزا ہے, اگر صحیح رویہ اختیار کرو گی تو دوہری سزا ہے, تمہارا منصب اور تمہارا مقام اور اس کے چاہیے پابندیاں ہم تم پر لگا رہے ہیں. یعنی نہ تم باہر نکلو گی نہ تمہارے گھر میں کوئی آسانی سے آئے گا سوائے بہت قریبی اعزاء کے, یعنی جن پر ہر لحاظ سے اعتماد کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیے آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ پورا پس منظر بیان کیا کہ پیغمبر کو اذیت کا ہدف بنایا گیا ہے. اب یہ فرمایا کہ اہل ایمان بھی مرد عورتیں ان کو اذیت کا ہدف بنا لیا گیا ہے. تو فرمایا اور جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اسی طرح یعنی جیسے پیغمبر کے ساتھ کر رہے ہیں اسی طرح ان پر تہمتیں لگا کر, کیسے بغیر مقتصب, بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو. یعنی کیا کر رہے ہیں, یہ یوں نہیں ہے کہ موقع مل گیا بات کرنے کا, بغیر کسی جرم کے تہمتیں لگا رہے ہیں. بغیر مقتصب فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا, بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو اذیت دے رہے ہیں, انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے. یعنی پیغمبر تو خیر کیا ہے, مسلمان عورتوں کے اوپر بھی بغیر کسی اس طرح کے عام مردوں کے اوپر بھی کوئی تہمت لگاتا ہے, بہتان ترازی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی گویا اپنے غضب کا اظہار کرتے ہیں. یہ غضب کا اظہار کر کے اب کیا ہوا, یعنی جو بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کے گھرانے سے چلی تھی, اب اس میں عام مسلمان مرد اور عورتیں داخل ہو گئے. پہلے دیکھا آپ نے, یعنی پس منظر میں پہلے ان کو داخل کیا, یؤذون المؤمنین والمؤمنات, پہلے صرف یہی آ رہا تھا کہ پیغمبر کو اذیت دے رہے ہیں. اب کیا ہے, مسلمان مردوں اور عورتوں کو بھی اذیت کا ہدف بنا لیا گیا ہے. اب دیکھیے وہ آیت پڑھی ہے, اب یہ کہا یا ایھا النبی, یعنی یہ شرارتیں ہیں کہو, وہ بناتے اور اپنی بیٹیوں سے کہو. یعنی یہاں پہلی بار اب عام عورتیں آ گئیں. اس وجہ سے اس پس منظر ایسے قرآن نے اس کو واضح کیا ہے, اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ پچھلے احکام کو یہ کہہ کے عام عورتوں کے اوپر مسلط کر دیں کہ تم کو بھی اس آئیڈیل کو اپنانا چاہیے. یہ آئیڈیل بیان کرنا ہی نہیں ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ آئیڈیل یہ ہے کہ یہ رویہ اختیار کرو, نہیں, اس وقت صورتحال اتنی خطرناک ہے کہ تم اپنے اوپر یہ پابندیاں قبول کرو. یہ یوں ہے پوری کی پوری بات. اب مسلمان عورتیں آ گئیں درمیان میں. کیا ہے پرابلم, کیا ہے دیکھیے نا کہ ازواج کو یہ تو پیچھے کہہ دیا گیا ہے, حضور کی ازواج مطہرات کو جو ہدف ہے اصل میں, ان کو تو پیچھے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ گھر سے بھی نہیں نکلیں گی کسی بغیر ضرورت کے, اور باہر سے بھی کوئی ان کے گھر میں داخل نہیں ہوگا. وہ پابندی لگا دی گئی. اب عام مسلمان عورتیں بھی شامل ہو گئی, ازواج بھی, بنات پہ نئی بات کیا کہنی ہے, پابندیاں ازواج اور ان پر تو لگ گئی تھی نا. اگر صرف نساء مومنین ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ اب ان کو کوئی بات کہی جا رہی ہے, نہیں, ان کو بھی شامل کیا ہے. کل ازواجک, اپنی بیویوں و بناتک اور اپنی بیٹیوں اور سب مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دو. وہاں کیا تھا, گھر میں رہیں گی, ان کے پاس کوئی نہیں آئے گا, لیکن ان کو بھی یعنی آپ کی ازواج اور آپ کی بیٹیوں کو بھی ضرورتوں تو بھی تو باہر جانا ہے نا جی. ان ضرورتوں میں سے سب سے بڑی ضرورت جو اس معاشرت میں تھی اور جس وقت آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو سامنے آتی ہے, وہ رفع حاجت کے لیے جانا تھا. گھروں میں اس طرح کا بندوبست نہیں تھا. یہ عورتیں یا صبح کے وقت یا شام کے وقت نکلتی تھیں اس کے لیے, اس میں عام مسلمان عورتیں بھی ہوتی تھیں. تو اب کیا ہے, اب یہ ہے کہ یہ تو گھروں سے متعلق بات کی گئی تھی, گھروں میں رہو. اب یہ کہا کہ تم کو بھی عام عورتوں کی طرح باہر تو جانا ہی ہوگا نا. عام عورتیں تو باہر جاتی ہیں, ان کو تو گھر میں بند کیا ہی نہیں گیا, وہ اپنے کاروبار کے لیے بھی جاتی ہیں, دوسری چیزوں کے لیے بھی جاتے ہیں, لیکن تمہیں پابند کیا گیا تھا. تو شامل کر کے اب کہا کہ ان سب سے کہو کہ اندیشے کی جگہ پر جائے,
یعنی اب یہ بات گھر کی نہیں ہو رہی، یہ باہر کسی ایسی جگہ پر جانے کی ہے جہاں پر وہ اسکینڈل بنانے والے اب کسی اور اذیت کا فتنہ لے کے آ سکتے ہیں. وہاں جائیں تو کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں. اس آیت میں پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ یدنین علیہن من جلابیبہن پر بھی لوگوں نے بہت کمال کی تفسیریں کی ہیں. آپ زمخشری کو دیکھیے، جو لوگ عربیت کے اداشناس ہیں ان کو دیکھیے، سادہ تعریف ہے یہ یدنین جلباب من جلابیبہن. ایسے آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی گھر سے کوئی کمبل لے لو، کوئی کمبل لے لو، اس کو عربی زبان میں ایسے ادا کرتے ہیں. اچھا، اس میں جو فعل استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اوڑھ لینا. وہ کوئی بڑی چادر اوڑھ لیا کریں. اندیشے کی جگہ پر جائیں، اندیشے کی جگہ پر جائیں. یہ کیوں بیان کیا میں نے؟ اس لیے کہ جس پس منظر میں، جس سیاق میں بات آ رہی ہے، یہ اب عام زندگی نہیں بلکہ باہر جانے کا مسئلہ ہے. آگے مزید واضح ہو جائے گا. مسلمان عورتوں کو ہدایت کر دو کہ اندیشے کی جگہوں پر جائیں تو اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کرے، یعنی جلباب من جلابیبہن. سوال یہ کس لیے؟ پردہ کرنے کے لیے. قرآن مجید کہتا ہے ذالک ادنی ان یعرفن، یہ اس سے امکان ہے کہ الگ پہچانی جائیں گی. فلا یؤذین، تو ستائی نہ جائیں گی. یعنی اصل میں وہ اذیت دینے والے لوگ جو ہیں وہ اندیشے کی جگہوں پر بھی طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، رستے نکال رہے ہیں. اس کی کیا نوعیت تھی؟ یعنی یہ کیا چیز تھی؟ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو غلطی لگی لوگوں کو وہ یہ ہے کہ یورفنا کا مطلب وہ نہیں سمجھ سکے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی قلوب کی طہارت کے لیے یا کسی کو محفوظ کرنے کے لیے ویسے احکام دیے ہوتے تو یہ لفظ بالکل نہ موضوع ہے اس کے لیے. یورفنا یعنی ہو کیا رہا ہے، اب اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھیے. اس پر میں نے لکھا ہے ان الفاظ سے بھی واضح ہے اور حکم کا سیاق و سباق بھی بتا رہا ہے کہ یہ عورتوں کے لیے پردے کا کوئی حکم نہیں تھا جیسا کہ عام طور پر لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ مسلمان عورتوں کے لیے ان کی الگ شناخت قائم کر دینے کی ایک وقتی تدبیر تھی. یعنی ان کو اور دوسری عورتوں کو چونکہ اختلاط کے مواقع پیش آتے تھے، باہر جانا نا، یعنی اسی موقع پر حضور کی ازواج مطہرات میں سے بھی کوئی باہر نکلی ہوئی ہیں کسی ضرورت کے لیے، جس کا ذکر ہم کر چکے. حضور کی بیٹیوں میں سے کوئی نکلی ہوئی ہیں، مسلمان عورتیں بھی ہیں. لیکن مدینہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، تو اس میں دوسری عورتیں بھی نکلی ہوئی ہیں. سوسائٹی میں لونڈیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، وہ بھی نکلی ہوئی ہے. تو اب اختلاط ہو رہا ہے کیا ان عورتوں کے مابین اور ان عورتوں کے مابین. اس موقع کے اوپر ہے یا یورفنا، ان سے الگ پہچانی جائے. یعنی ان کی عورتوں سے یا لونڈیوں سے یا دوسری عورتوں سے کہہ لیجئے الگ پہچانی جائے. یورفنا کا مطلب یہ ہے. تو شناخت قائم کی گئی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ چادر لینے کے نتیجے میں پردہ کرانا مقصود ہے. تمہاری پہچان بن جائے یہ، اور نامعقول لوگ تنگ نہ کر سکیں، ستائیں نہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ شناخت قائم کرنے سے کیا ہوگا، یعنی کیسے نہیں ستائیں گے پھر وہ. تو اس کو آپ سمجھ لیجئے کیا چیز ہے. تو پہلے میں نے لکھا ہے کہ ان الفاظ سے بھی واضح ہے اور حکم کا سیاق و سباق بھی بتا رہا ہے کہ یہ عورتوں کے لیے پردے کا کوئی حکم نہیں تھا. جیسا کہ لوگوں نے ہر میں دیکھا چادر لینی ہے تو خیال کر لیا پردے کا حکم ہے. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی موقع کے اوپر خطرے کی صورتحال ہو اور ملا جلا ہونے کی وجہ سے آپ کو اچک لیے جانے کا اندیشہ ہو، تو کبھی ہم کہتے ہیں شناخت مٹا دو، کبھی کہتے ہیں شناخت قائم کر لو. بھائی اگر مسلمانوں کو ہدف بنایا جا رہا ہے تو آپ اپنی شناخت کا اظہار نہ کریں اس خطرناک صورتحال میں. اور اگر دوسروں کو کی آڑ لے کر حملے کا اندیشہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو وہ الگ بات ہوگی کہ آپ اپنی شناخت قائم کر کے جائیں تاکہ کوئی حرکت کرے تو پتہ چل جائے، وہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا جی یہ مسلمان تھا. تو شناخت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے یہاں پہ. اس کو آپ سمجھیے کیسے. جیسا کہ عام طور پر لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ مسلمان عورتوں کے لیے ان کی الگ شناخت قائم کر دینے کی ایک وقتی تدبیر تھی جو اوباشوں اور تہمت تراشنے والوں کے شر سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی. اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ اندیشے کی جگہوں پر جائیں تو دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں. یعنی حکم پردے کا ہے ہی نہیں،
بلکہ ایسے ہے کہ جیسے آپ سے کہا جائے ایک پھول لگا لیجیے گا, ایک ٹوپی پہن لیجیے گا, تاکہ آپ الگ پہچانی جائیں, تو دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں, اور ان کے بہانے سے ان پر تہمت لگانے کے مواقع پیدا کر کے کوئی انہیں اذیت نہ دے. اب ہم جب تاریخ میں جاتے ہیں, قرآن نے تو یہ اجمال میں بیان کر دیا نا. قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر سرسری گزر جائیں گے, نہیں آپ دیکھیں کہ کہا کیا گیا ہے, ایک ہدایت کی گئی, پھر بتایا گیا کیوں کی گئی ہے, تو وہ ہدایت کرنے کے بعد وجہ بتائیے یورفنا فلا یوزین, تاکہ وہ الگ پہچانی جائے اور کوئی ان کو اذیت نہ دے سکے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اس کے بعد کوئی خطا ہوئی تو اللہ بخشنے والا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے. اب کیا ہوا, روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتیں جب رات کی تاریکی میں یا صبح منہ دھیرے رفع حاجت کے لیے نکلتی تھیں, تو منافقین کے اشرار ان کے درپے آزار ہوتے ہیں. اندھیرا ہے نا, یعنی اس میں فرق کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. درپے آزار اب ہوتے, ہدف تو ہوتی تھی مسلمان عورتیں, ان پر گرفت کی جاتی کہ بھئی آپ ادھر کیوں گئے تھے, تو اگر تو آپ یہ صرف تو مسئلہ نہیں پیدا ہوگا, ان کی عورتیں بھی ہیں, ان کے ہاں کی لونڈیاں بھی جا رہے ہیں, اس پر گرفت کی جاتی تو فوراً کہہ دیتے تھے کہ ہم نے تو فلاں اور فلاں کی لونڈی سمجھ کر اس سے فلاں بات معلوم کرنا چاہیے تھی. اس بہانے کا سدباب کیا گیا, یعنی وہ یہ موقع تلاش کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کے بہانے. آپ یہ دیکھیے نا کہ مثال کے طور پر خواتین کا ڈبہ ہے, کسی ریل میں آپ سفر کر رہے ہیں, آپ شرارت کے نقطہ نظر سے اس ڈبے میں بار بار جا رہے ہیں, آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے, ارے میری بیوی ہے نا وہاں پہ, سمجھ گئے یہ بات. تو یہ صورتحال ہے جس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بڑی چادر اپنے اوپر لے کے نکلیں تاکہ یہ آپ کی شناخت بن جائے اور دوسری عورتوں سے آپ بالکل الگ پہچانی جائیں. یعنی پہلی بات کیا ہے, پہلی بات یہ غلطی ہوئی کہ عربیت کی اسے یدنینا علیہن من جلابیبہن پر یہ بحث کر ڈالی گئی کہ گھونگھٹ نکالنا ہے, ذرا حالانکہ یہ عربیت کی روح سے ممکن ہی نہیں ہے, اس معنی کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے. اس کے اوپر جو عربی زبان کے جاننے والے لوگ ہیں انہوں نے بالکل واضح کر دیا ہے. چنانچہ میں نے بھی یہ لکھا ہے, خود زمخشری نے بھی, یہی جو ایک عربیت کے ائمہ میں سے ہے, کہ یہ ترکیب ہے جلباب من جلابیبہن, گھر سے کوئی چادر لے لو جیسے, تو یہ مطلب ہے اس کا. یعنی من جو یہاں آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے گھر کی چادروں میں سے کوئی چادر, اپنے کوٹ میں سے کوئی کوٹ پہن لو جیسے ہم کہتے ہیں, تو یہ چادر اپنے اوپر اوڑھ لو. اور یہ کیوں, اس لیے تاکہ تم دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جاؤ اور تمہیں کوئی اذیت نہ دے. اب یہ آپ نے سمجھ لیا. اب ذرا ایک نظر ڈالیے کہ وہ بات کہاں سے چل کے کہاں پہنچ گئی ہے, یعنی سیاق کیسے ہے, کہاں سے چلی تھی. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, یہاں سے شروع ہوا تھا معاملہ. پہلے وہ درود پڑھنے, حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کی تعلیم دی گئی, آپ ہدف ہے. اس کے بعد بات آگے بڑھائی اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو جو لوگ اذیت پہنچا رہے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کر دی ہے, اور ان کے لیے اس نے رسوا کر دینے والا عذاب. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات, اور جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اسی طرح ان پر تہمتیں لگا کر بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو, یہ پس منظر دیکھیے قرآن بیان کر رہا ہے, اذیت دے رہے ہیں, انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا, انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے. یہ بات کہہ کے کیا کہا, ان کی شرارتوں سے اپنی حفاظت کے لیے اے نبی تم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور سب مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دو کہ اندیشے کی جگہوں پر جائیں تو اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں, اس سے امکان ہے کہ الگ پہچانی جائے گی تو ستائی نہ جائے. اس کے باوجود کوئی خطا ہوئی ہو تو اللہ بخشنے والا, اس کی شفقت ابدی ہے. فوراً بات کیا ہے, کیا کہا, لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. یعنی یہ ہدایت کی, اس کے بعد کیا کہا, یہ منافقین اگر اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے, اور وہ بھی جن کے دلوں میں, اور جو مدینے میں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے جھوٹ اڑانے والے ہیں, تو ہم ان پر تمہیں اکسا دیں گے, پھر وہ تمہارے ساتھ اس شہر میں کمی رہنے پائیں گے, ان پر پھٹکار ہوگی, جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور بے دریغ قتل کر دیے جائیں گے.
یعنی آپ زور کلام دیکھیے، پس منظر دیکھیے، کس جرم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، کن سے بچانے کے لیے یہ ہدایات دی گئی ہے، یعنی قتل کر دیے جائیں گے. یہی ان لوگوں کے بارے میں اللہ کی سنت ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کی اس سنت میں تم ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. اللہ کی سنت کیا ہے کہ خدا کے پیغمبروں کے مقابلے میں جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں ان کی سزا پھر یہی ہوتی ہے. تو یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا جس میں نہ پیچھے لوگوں نے دیکھا، نہ آگے دیکھا، نہ خود الفاظ پر غور کیا کہ حکم دینے کا باعث کیا چیز بن رہی ہے. حکم دینے کا باعث پردہ کرانا نہیں تھا، آئیں یورفنا، الگ شناخت قائم کرنا تھا. اس کی ضرورتیں ہر جگہ پیش آ جاتی ہیں. کبھی شناخت کو گم کر دینے کی آ جاتی ہیں عزت بچانے کے لیے، اور کبھی قائم کر دینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. یہ وجہ ہے کہ میں نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ ایک وقتی تدبیر تھی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اہل ایمان کے لیے اس وقت کی گئی. اب اس کے بعد مجھے بتائیے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے ازواج اور اب بنات کو شامل کیا، دیکھیے پہلے صرف بیویاں زیر بحث تھیں، بیٹیاں بھی اب آئی ہیں سامنے. یعنی وہ جو ہدایات تھیں، ہدف بنایا جا رہا تھا آپ کی ازواج مطہرات کو، ان کے لیے خصوصی احکام دیے، پابندیاں لگائیں. اس کے بعد اب بیویاں، بیٹیاں اور عام مسلمان عورتیں. تو اس کے بعد تو اصل میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ اس طرح کی تعویلات کی جائیں. تو سورہ احزاب پوری کی پوری کا کوئی تعلق پردے کے احکام سے نہیں ہے. یہ میری بات کا خلاصہ ہے. اچھا، ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے سورہ احزاب کے اوپر اپنا نقطہ واضح کیا. ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے پیش کر دوں. کل کی نشست کا آغاز ہم یہاں سے کریں گے. آپ کی انٹرپریٹیشن کے اوپر جو کچھ سوالات آتے ہیں، ایک سوال رکھ دیتا ہوں تاکہ سامعین بھی سن لیں. آپ کے استاذ جن سے نظم کلام کا یہ پورا تصور آپ نے سمجھا ہے، وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک یہ کہ عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے، اس کو اپنی تمام سرگرمیاں اس کے اندر ہی محدود رکھنی چاہیے، اور اگر کبھی اس کو گھر کی حدود سے باہر قدم نکالنے کی ضرورت پیش آئے تو اسے ان حدود کی پابندی کرنی چاہیے جن کی تفصیل اس سورہ میں آگے آ رہی ہے. یعنی سورہ احزاب پہ ان کا یہ تبصرہ ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی وہی اصول اپنا کے مولانا اصلاحی اس سے مختلف نتیجے پر کیوں پہنچے ہیں، اور پھر وہ احادیث، جن احادیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ پوری بات جو سورہ احزاب کی انٹرپریٹیشن آپ نے کی ہے وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے. ایک ایک حدیث کو ہم کل زیر بحث لائیں گے. فقہا کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر، ہم تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. بالکل میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس کی نوعیت کیا ہے، استاذ امام کیا کہہ رہے ہیں. یہ بھی بتاؤں گا کہ میں ان سے اختلاف کیوں کر رہا ہوں، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ان روایات کی کیا نوعیت ہے. ظاہر ہے کہ یہ اب بحث چل نکلی ہے تو کہیں نہ کہیں پہنچے گی. ٹھیک، ہم سب بہت بہت شکریہ ہم سب آپ کے وقت کا. آخری چیز سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو مبارک ہو، آپ ماشاءاللہ 69 ایئرز مکمل کر کے اب 70ویں سال کی طرف گامزن ہیں. بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے میسیجز اور نوٹس بھیجے ہیں ہمیں، اور کچھ لوگوں نے نظمیں لکھی ہیں آپ کے لیے. سب لوگ دعاگو ہیں. فردن میں نام نہیں لے سکتا، مجبوری ہے. تو ان سب کو اگر کوئی پیغام آپ دینا چاہیں. ہم سب کا شکر گزار ہوں. میرے لیے وہ ایمان پر قائم رہنے کی دعا کریں، علم میں صحیح بات سمجھنے، صحیح بات دوسروں کو بتانے کی دعا کریں، اور صحت تندرستی کی دعا کریں. میرے ساتھ محبت کرتے ہیں تو میں ان سب کا شکریہ تہہ دل سے ادا کرتا ہوں.